बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में सहरी की खुसूसी नशरियात के साथ 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ और ये प्रोग्राम आप रेडियो आवाज़ व मुसामन की फ्रिक्वेंसी पे समाअत कर रहे हैं। हस्ब साबिक़ प्रोग्राम का हिस्सा जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा हुए। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम का हिस्सा बने। उनके साथ मारूफ शनाख़ानी मुस्तफ़ा जनाब मिर्ज़ा खुर्रम गुलज़ार कादरी साहिब आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन व सामीन, बिल्कुल सहरी की खुसूसी नशरियात है और ये वक्त कबूलियत का है और यहाँ इस वक्त हम कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के हुजूर अपनी हाज़री पेश करेंगे। उसके प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नज़राना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे और यकीनन उस बारगाह में इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे कि कायनात के खालिक, कायनात के मालिक हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जो है ये शुरू हो चुका है और ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है और यकीनन इसमें भी दुआएं कबूल होती हैं और इसकी एक इस अशरे की यही फजीलत भी है कि ये ताक रातों में कदर वाली रात को तलाश किया जाता है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह अभी बात आगे लेके चलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि खूबसूरत कलाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा खुर्रम गुलज़ार साहब, आपको खुश आमदीद, दोबारा आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो आज सहरी की नशियात में आप तशरीफ़ लाए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह, बरकतें हैं, रहमतें हैं, अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा है जी माशाल्लाह, जो मुसलमानों पे अल्लाह पाक ने करम किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। जी बेशक बेशक। तो एक खूबसूरत कलाम जो है हमारी सामीन और नाज़रीन के, मैं आपको मदीना पाक की याद में इंशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, मदीने वाला
बुलवा रहा है, मदीने वाला बुलवा रहा है। और डॉक्टर साहब बहुत ही असरत वजह शेर पेश जी करता हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि नवासों का वो सदका बांटते हैं, या रसूल अल्लाह, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और ये शेर खातून जन्नत बी फातिमा ज़हरा आपकी पाक बारगाह में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, जिन पे सदका हराम है आरिफ, जिन पे सदका हराम है आरिफ, जिन पे सदका हराम है आरिफ, वो भी ज़हरा का सदका खाते हैं, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं, चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं, चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी खा लेते हैं, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़माना उनका सदका खा रहा है। खांदा पियाए जिथों जहान सारा, खांदा पियाए जिथों जहान सारा। आओ उस खजीने दी गल करिए जिदी वध खुशबू है इतरा तो, उस पाक पसीने दी गल करिए ते सागर चिश्ती छड़ दे होर गल्लां आजा शहर मदीने दी गल करिए। क्या बात। सागर चिश्ती छड़ दे होर गल्लां आजा शहर मदीने दी गल करिए। और सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में खूबसूरत हाज़री आपने पेश की। तो एक जुमला सैयदा पाक की शान में मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हया के माथे का ताज ज़हरा, वफ़ा परस्ती की लाज ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफ़ा परस्ती की लाज ज़हरा।
مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ اور سردار جو بھی منگنا آئی در فاطمہ تو مانگ، سردار جو بھی منگنا آئی در فاطمہ تو مانگ، کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ، مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ۔ ناظرین و سامعین، بالکل آج سحری کا خوبصورت ماحول ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حسن اخلاق پہ کہ ایک انسان کا خلق کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ ہم روزہ کی حالت میں ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ تلخ ہے یا کس طرح کا ہے، اسی ٹاپک پہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ حکیم خالد جاوید زاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ملتمس ہوں حکیم خالد جاوید زاہد صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بندے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کہ جب روزہ کی حالت میں ہو یا رمضان المبارک میں بندے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پوری زندگی انسان کا اخلاق جو ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بندے دور سے کہیں کہ یار وہ کتنا اچھا بندہ ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کا یہ حسن اخلاق ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الحمدللہ کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بے حد مشکور ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ جی بے شک۔ حسن و اخلاق کے پیکر رہبر شریعت آقا کریم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسا رہبر نہیں آیا جو فطرت دین کی عکاسی صحیح معنوں میں کرے۔ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نبی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ختم النبی ہیں، رحمت اللہ العالمین ہیں اور محبوب رب العالمین ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میری امت، میں تمہارے پاس تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ یعنی زندگی کے اندر معاشیات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر معاشیات تک کوئی چیپٹر ایسا نہیں جس پہ آقا کریم نے لیکچر نہ دیا ہو۔ آپ کی حدیث کی روشنی میں اللہ کے احکامات موجود ہیں۔ آپ کا بچپن دیکھ لیں، اخلاقیات سے مزین، آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے آپ کو صدیق کا رتبہ ملا، سچائی کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ اگر آپ پہ کسی نے پتھر مارے ہیں تو آپ نے دعا دی، اگر آپ پہ کسی نے کوڑا پھینکا تو آپ نے اس کے کوڑے کی پوٹلی اٹھا کر دوبارہ رکھ کے دی۔ یعنی کہ قوت برداشت اور لہجے کی درستگی ہمیں آقا کریم اور دین محمدی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کے اندر ہمارے اب معاملات یہ ہو چکے ہیں، ہمارا بگاڑ یہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں بیسک جو اخلاقی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، بے شک۔ دوسرا ہمارا مدرسہ، تیسری ہماری مساجد۔ اب مساجد میں ہم دین سکھاتے ہیں، ہم حج، نماز، زکوٰۃ اور شرعی مسائل میں بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑے مفصل بیان ہوتے ہیں، بڑے جہل و جلال سے ہوتے ہیں۔ اخلاقیات میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں جہاں سے قوم کی تربیت ہونی ہے۔ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہر موضوع کو بیان کر دیا اور اپنے صحابہ اور اپنی امت کو ایک ایک پہلو میں چراغ روشن کی طرح بیان فرما دیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، جی، آپ کا باس بہت اچھا ہے، آپ کا سیلری پیکیج بہت اچھا ہے، آپ کے آفس کی بڑی رونقیں ہیں، موصوف کا، آپ کے جو باس ہیں اس کا آپ کا لہجہ ہی ان کا آپ سے درست نہ ہو، باخدا آپ کو جتنی سہولتیں موجود ہو رہی ہیں اس کے باوجود آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ بے شک۔ ازواجی زندگی میں آ جائیں، آپ ہیں، آپ کی ازواج ہے، آپ کی ازواج کے ساتھ آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں، آپ معتبرانہ قوتانہ فیصلے کرتے ہیں، آپ گھر میں جاتے ہیں حسن اخلاق کے پہلو نہیں رکھتے، اپنے دبدبے کے رکھتے ہیں، سوچ ہے ایک فطرتی جو کہ غلط ہے، آپ کے گھر کا نظام خراب ہو گیا۔ گھر میں بھی آئیں گے تو آپ کو بڑے شفقت سے، گلی محلے میں سے بھی گزریں گے شفقت سے۔ دین ہمارا اڑوس پڑوس سے، مساجد سے لے کر کاروبار دکان تک، کیا شان ہے حضرت مولا علی بادشاہ کی۔ آپ نے فرمایا زبان ایک دکان ہے، انسان ایک دکان ہے جس کا پہلا دروازہ زبان ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ میں اس آگے بات رہا ہوں، تھوڑی سی بات میں آپ کی مجھے یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان دنیا سے کہے کہ وہ فلاں آ رہا ہے،
ہماری روزانہ کی مثال ہے، ہم کہہ رہے ہیں یارو کتا دفعہ کر یار اس سے ادھر منہ کر لو، جی جی بالکل، یہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے ہمارا، کیوں کہتے ہیں؟ جی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اب آ جائیں ہم، بچپن ہے ہمارا، اخلاق کا معین ہونا چاہیے، بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے، ماں باپ کی گود ہمیں سکھاتی، ماں باپ کا ادب ہونا چاہیے، بہن بھائیوں میں حسن اخلاق ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، بری عادات سے بچنا ہے، بے شک، یہ ہے ماں کی تربیت۔ اب آ گیا درس ہمارا، درس میں قرآن اور حدیث اور احکام خدا بندی، ان تینوں کا مجموعہ کریں تو ایک ہی بات ہے، تو ان کو علیحدہ کر لیں تب ایک بات ہے، پھر بھی ہمیں فالو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، تو دین قربانی مانگتا ہے اخلاقیات کی، ہمارے جذبات کی، ہمارے معاملات کی۔ آپ دنیا کے اندر اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی معاملہ کریں گے وہ دنیاوی ہوگا، جو عذاب الفکر ہوگا۔ جب آپ رجوع اللہ کریں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا جو مینار ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بچپن میں ہمیں ماں باپ سکھاتی ہے، ماں سکھاتی ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آج سے پہلے مدارس کے اندر کیا تھا؟ اخلاقی پہلو تھا، اخلاقی پہلو کی باتیں تھیں۔ اب تو ہم نے بچوں کو یہ کہہ دیا نا، وہ تو گل استاد جی بھی کرے تھے لیتر ماری۔ جب پہلے کیا تھا، والدین کہتے تھے کہ استاد محترم بچے کو پڑھانا ہے، اگر اس کی کھال بھی اترتی ہے تو اتار دینے۔ کھال اتارتا کوئی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، جی جی صرف سائیکی پیدا کی جاتی تھی مقام ادب کے لیے۔ جی بالکل، تو بچے باادب تھے، استاد کو دیکھ کے ادب کرتے تھے، بزرگوں کو دیکھ کے ادب کرتے تھے۔ ہمارا دین تو یہ بھی سکھاتا ہے رستے میں گزرے ہو، رستے میں کوئی گند پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، وہ بھی اٹھا کے ادھر رکھو تاکہ کسی بزرگ کو چوٹ نہ لگے۔ اگر کوئی بزرگ آ رہے ہیں ان کے بازو پکڑ کے انہیں روڈ کراس کرو۔ اب ہم روڈ پہ کھڑے ہیں، سگنل آ گیا، آج کل تو بوڑھوں پہ ہنسا جاتا ہے، اس طرح کی ہمارا میڈیا کیا دے رہا ہے، کیا تربیت کر رہے ہیں ہم؟ خدا کی قسم ہم تربیت نہیں کر رہے، ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میری 94 اور یہ سحری کی پرکیف لمحات میں، نزول رحمت کی گھڑیوں میں اپنی قوم سے یہ التجا ہے، اپنے سننے والوں سے یہ التجا ہے، اپنے ملنے والوں سے یہ التجا ہے، اسوہ حسنہ کو نہ چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروکاری کو نہ چھوڑیں۔ دین محمدی ایک واحد دین ہے جو شجر سے لے کر بشر تک کی ہدایت عطا فرماتا ہے، جو بچے سے لے کر بزرگ تک کی ہدایت فرماتا ہے، جو ناپ تول سے لے کر کاروبار کرنے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اخلاق اچھے ہوں گے، باخدا آپ کا کاروبار، آپ کا کردار، آپ کی کردار سازی اچھی ہوگی، اور دنیا یاد کرے گی کہ ڈاکٹر غلام عباس صابری گزرا تھا۔ یہ نہ کوئی کل کہے کہ اوہو پراکاری ذرا سر سے ڈانا ہے، محاورے کی میں بات کر رہا ہوں جی۔ یہ حسن اخلاق جو ہیں ہمارے ماں باپ سے، ہمارے دین سے، آقا کریم کی قربت سے ملیں گے۔ لیکن ایک شجر ہے، ایک شجر کو کاٹنے سے ہمیں منع کیا گیا، یہاں تک کہ آقا کریم نے فرمایا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بول اور پیشاب نہ کرو، پیشاب نہ کرو۔ کیوں منع کیا گیا؟ ابھی پھلدار درخت ہے، پھل گرے گا، کوئی مسلمان بھائی کھائے گا، وہ گندگی ہوگی، بیمار ہوگا۔ اگر کسی نے آرام کرنا ہے تو اسے بدبو آئے گی۔ لہجہ جو ہے اخلاق کا بنیادی حصہ ہے۔ آپ کا اخلاق جتنا مرضی بلند اور آپ کوہاڑی کی طرح پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بندہ نہیں پسند کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی جو ہیں بیزار ہوں گے، بہن بھائی بھی بیزار ہوں گے، کہیں دفعہ کر کتا آ گیا۔ جب آپ اخلاق سے، محبت سے اپنے لہجے کو درست کریں گے، اور جی حضوری کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے لیٹ جانا، نہیں، جی حضوری اخلاق کا پہلو ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اخلاقیات کی طرف اس موضوع کو ہمیں لے کر چلنا پڑے گا سٹیپ بائی سٹیپ، ایک دو دن۔ اور پھر رمضان کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 کرو میں 70 دے رہا ہوں۔ تو ہم روزہ رکھ کے اگلے ٹکراندر یا ججا ترٹھائی ہیں جی، تو یہ تو پھر وہ اجر تو گیا نا۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ تو ڈھال ہے۔ بالکل آج کل آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، تغل تازی وہ دیکھتے ہیں، وہ تیروں کی بارش ہوتی ہے، ڈھال سے وہ روک لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے گناہوں سے، ہمیں دوزخ سے ڈھال کی طرح روزہ رکھتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں حسن اخلاق آپ کا مزید بلند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ کو جی میرا تو روزہ، پھر روزہ کیوں لگ رہا ہے؟ رجوع اللہ کرو، اللہ کی ہدایات کو پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو، صحابہ اکرام کو پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ آب خور فرما رہی تھی اماں عائشہ حضور۔ تو آپ نبی کریم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا اماں عائشہ آب خور فرما رہی ہیں، تو کیا فرمایا؟ عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ اب دیکھا ہے آپ نے، پانی پی رہی ہیں۔ اب نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امیر المومنین میں پانی پی رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے بھی دے دو۔ اما عائشہ آپ کی ازواج محترمہ آپ پہ لاکھوں سلام پانی لے کر آئیں، تو حضور نے اپنی زوجہ سے یہ پوچھا
हम पूछ लें तो हमें घरों में ये हो जाता है कि लो जी फतवा लग के रान मुरीद हो गए। आपने फरमाया आयशा कहाँ से पानी पिया, कहाँ आपके लब लगे, मैं भी वहीं पे लब लगाऊं। ये है मोहब्बत का तरीका और इखलाक का। जी जी पहलू। और आज हाँ पहलू, अगर आज बीबी ज़हरा की शान अक़दस पे अफ्तार का वक़्त है, सुबह से प्यास है, आटा चक्की में पीस के आटा निकालना है, शाम को रोज़ा खोलने का वक़्त आता है और साइल आ जाता है दरवाजे पे, और इखलाक और तरबियत का ये अंदाज नराला है कि वो उठा के सब कुछ उससे दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारे हालात हो जाए कि साडा सिर खान आ गया, नहीं, ये हमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं पंजाबी में जो बातें करता हूँ ये अपने इलाकाई बेस पे करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें सबको सीखना पड़ेगा कि अखलाकियात क्या हैं और हमारे आबा व अजदाद ने क्या किया, हमारे इस्लाफ ने क्या किया, तो इसको लेकर हमने चलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। जी नाज़रीन सामीन, बिल्कुल आज बात हो रही है इखलाक पे कि हुस्न इखलाक कैसा होना चाहिए, और यकीनन हमें जो है वो लोगों के साथ रहना है तो लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए और अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि जो है अगले बंदे का दिल जो है वो आपसे बात करने के लिए बेचैन हो। ये ना हो कि जैसे हकीम साहब कह रहे थे कि बंदा गली से आ रहा हो और दूसरा बंदा के यार इसको छोड़ो, ये तो बद इखलाक है, ये इससे बात करना जो है फजूल है। तो ये हमने इखलाक जो है इसका खूबसूरत पहलू तलाश करना है और अच्छे अंदाज में लोगों के साथ रहना है। एक खूबसूरत रात प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सहरी का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ होता जा रहा है और मैं चाहूँगा कि खूबसूरत इन पुरनूर लम्हात में एक खूबसूरत कलाम जो है वो हम समाअत करते हैं। हमारे स्टूडियो का हिस्सा हम मारूफ सना खान मुस्तफ़ा मारूफ जनाब मिर्ज़ा खुरम गुलजार साहब तशरीफ़ फरमा है। जी मिर्ज़ा गुलजार साहब, खुरम गुलजार साहब, एक खूबसूरत कलाम जो है वो हमारी समाअतों के हवाले कीजिएगा। जी हकीम साहब जो बात कर रहे थे, आपका टॉपिक था इखलाक के हवाले के साथ, तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक कलाम पेश करता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरा बुआ जो भुल जांदे ने, तेरा बुआ जो भुल जांदे ने, जो भुल जांदे ने, कक्खां वांग और रुल जांदे ने, तेरा बुआ, तेरा बुआ जो भुल जांदे ने, कक्खां वांग और रुल जांदे ने, तेरे नाम दा सदका मौला, तेरे नाम दा सदका मौला, बंद जंदरे वे खुल जांदे ने, बंद जंदरे भी खुल जांदे ने, तेरा बुआ, तेरा बुआ जे वेखा मैं अमला वल्ले आका, जे वेखा, जे वेखा मैं अमला वल्ले, कुछ नहीं मौला मेरे पल्ले, ते जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, मौला बल्ले 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 मौला, सदका तेरे नाम दा मौला, सदका तेरे नाम दा मौला, बंद जंदरे वे खुल जांदे ने, बंद जंदरे भी खुल जांदे ने, और जिन्ना दे मन विच
میں آ جاوے جنہ دے من وچ میں آ جاوے جنہ دے من وچ میں آ جاوے ڈگ انہاں دے مل جاندے نے ڈگ انہاں دے مل جاندے نے تیرا بوا اور جد بھی اپنے عمل میں ویکھا جد بھی اپنے عمل میں ویکھا جد بھی اپنے عمل میں ویکھا شرم نال اتھرو ڈل جاندے نے شرم نال اتھرو ڈل جاندے نے اور ڈاکٹر صاحب بکتا پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ کہ نجم جے اللہ اللہ کریے نجم جے اللہ اللہ کریے نجم جے اللہ اللہ کریے پھر زنگ دلاں دے او تل جاندے نے زنگ دلاں دے تل جاندے نے تیرا بوا سبحان اللہ ماشاءاللہ اس پہ ابھی بات کرنا باقی ہے ناظرین و سامعین منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہے اور میں اپنے محترم اور معزز مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں مرزا خرم گلزار صاحب آپ تشریف لائے اسٹوڈیو کا حصہ بنے آپ کا بے حد شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے حکیم خالد جاوید زاہد صاحب آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں اسٹوڈیو کا حصہ بنے اور خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے پیش کی ناظرین و سامعین ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین کی فریکوینسی پہ آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں خصوصی تعاون حاصل ہے ایفل ڈیولپر منڈی بہاؤالدین کا میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنا خوبصورت تعاون فرماتے ہیں اور یہ خصوصی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں تمام دوستوں کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان